السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی اور میں ہوں سمین نواز۔ بات اگر کرتے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات کی، اور بالخصوص اگر بات کی جاتی ہے سانحہ سیالکوٹ کی، تو سانحہ سیالکوٹ کیوں کر رونما ہوا؟ اس کے پیچھے ایسے کون سے واقعات تھے، کون سے ایسے حالات تھے کہ جن کی وجہ سے ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جو نہ صرف یہ کہ پاکستان کی بدنامی کا سبب بنا، بلکہ دنیا بھر میں جو مختلف مذاہب ہیں ان میں جو مذہب اسلام ہے، جو پاکستان میں جس کے نام پر پاکستان کا جو معرض وجود میں آیا ہے یہ ملک، اس کو جو ہے وہ بری طرح سے مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈز پر نظر ڈالنا چاہیں گے کہ آخر کون سے وہ اسباب تھے، کون سے وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے پاکستان میں پاک سرزمین پر ایک اور ایسا واقعہ رونما ہو گیا جو اسلام دشمن عناصر کے لیے مزید تقویت کا سبب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا کیوں کر ہوا اور مستقبل میں اب ان واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور کیا موجودہ حکومت یہ تمام تر ایکٹس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس سے اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے؟ اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں جناب کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفوی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو۔ ایک ایسا واقعہ جس کی جتنی مذمت کی جائے جس بھی سطح پر یقیناً انتہائی کم ہے، اور اس کو انتہائی شرمناک فعل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن ایسے واقعات آخر کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ کیا اس کے اسباب ہیں؟ کون سے وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہر کچھ عرصے بعد پاکستان میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ ہمارا دین کا نام بھی خراب ہوتا ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں بڑی انٹرو میں بڑی صحیح بات کی کہ یہ کون سے عوامل ہیں جو اس واقعے کے رونما ہونے میں کارگر ثابت ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ساتھ پہلے بھی پروگرام کیا، اس طرح کے واقعات، ایک قصور کا واقعہ ہوا تھا اور ایک اسی قسم کا واقعہ جس میں گورنر پنجاب صاحب کو شہید کر دیا گیا، پھر ایک سیالکوٹ میں ہی غریب کرسچن تھا، اس کی بیوی بچوں کو مار دیا بلیسمی کے نام پر۔ تو یہ اگر آپ ان کی تاریخ اور ان کی واقعات کو دیکھیں، یہ مسلسل ایک گراف بنائی گیا تو یہ نظر آئیں گے کہ ہوتے ان کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑتی نظر آتی ہیں، اور اس کا جو دین آپ ریزن ڈھونڈیں گے تو وہ یہی ہے کہ جو مدارس یا جو سو کالڈ، میں سوری بڑا سب بات میری نظر میں پاکستان میں کوئی علماء ایز سچ نہیں ہے، کوئی کہیں سے سند یافتہ نہیں ہے، یہ سب بیسیکلی مسجدوں میں مولوی ہوتے اور اس کے بعد یہاں تک پہنچ گئے جن کی نالج کا جو معیار ہے وہ بہت ہی ناقص ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے جو مدارس میں جو چاہے وہ کسی کا بھی نام لوں فرق کوئی نہیں پڑتا، سب بچوں کو جو تربیت دی جا رہی ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس میں ان چیز کا فقدان ہے کہ بھئی اس میں ٹالرنس اور جو درمیانہ روی جو اسلام کا مین جز ہے اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف ہیٹریڈ اور ایکسٹریمزم کو آپ فروغ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو میں بتاؤں وہ یہ کہ ان تمام واقعات کے رونما ہونے پر جو اسٹیٹ مشینری ہے، جو اسٹیٹ ایپریٹس ہے جس کو اس پر کارروائی کرنی چاہیے، جس میں جوڈیشری شامل ہے، منسٹری آف انٹیریئر شامل ہے، سیکورٹی ایجنسی شامل ہے، انہوں نے وہ چیزیں نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی، تاکہ لوگوں کو اس سے خائف ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم کرے جائیں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ سو جب سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے کسی تو انارکی پھیل جاتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ اس وقت ہم جس مراحل سے گزر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے ہاسٹیج رکھا ہوا ہے۔ اور مجھے یاد آ گیا، یہ تو آپ جب قائد اعظم صاحب جب پاکستان بنا رہے تھے اس وقت بھی ان کے خلاف تھے، ان کو کافر اعظم کہا جاتا تھا، اور اب یہ کہی کہ جو منزل انہیں ملی جو شریک سفر میں تھے، یہ انہوں نے آ کے ہاسٹیج بنا لیا ملکوں کی۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ عوام ہماری جو ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ ایکسپلائٹ ہو جاتی ہے کہ اور ان کو مذہب کے نام پر آپ نکال لیجئے، کھڑے جائیں گے بغیر یہ سوچے سمجھے، جو آپ نے دیکھا سیالکوٹ میں کہ بھئی آپ ایک آدمی کو مار رہے ہیں، جلا رہے ہیں، لوگ اس کی سیلفی بنا رہے ہیں، کھڑے ہو کے اپنی تصویر بنا رہے ہیں، یا فار دیٹ میٹر جو بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں پر اس کی برائی کا یا اس کی اجازت ہے آپ کے مذہب کے مطابق، اس کا احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ نالج نہیں ہے نا، علم نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے۔ اور اگر علم نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو آپ کے سو کالڈ علماء دین ہے جو ہر جمعے کو
خطبہ دیتے ہیں اور مدارس میں پڑھاتے ہیں انہوں نے صحیح تربیت ہی نہیں دی کی، ان کو صحیح تصور ہی نہیں پیدا کیا. اور دوسری چیز یہ جو آپ کا اسٹیٹ ایپریٹس ہے اس نے بھی اس پر کوئی کام نہیں کیا. تو یہ چیز جو ہے تو اسٹیج ایسا سیٹ کر دیا گیا ہے جو کہ آپ کو آنے والے بھی دنوں میں انلیس جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ابھی وعدہ کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں دوبارہ یہ نہیں ہوگا، اس کو عملی جمع پلانے کے لیے ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی. لیکن سفیر صاحب یہ کوئی کسی ملک کے سربراہ زندگی کا کسی کو نہیں اندازہ کہ اس پل ہم سانس لے رہے ہیں اگلے پل ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں. تو جب تک میں زندہ ہوں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ ان کے اچھے اس بارے میں جذبات اور خیالات ہیں، لیکن کیا ایک ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان کو کوئی ایک ایسا اقدام نہیں لینا چاہیے، کوئی قانون یا کوئی ایسا طریقہ نہیں رائج کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی یہی میں کہتا ہوں کہ اس کانسیپٹ کو ان کو تبدیل کرنا ہے ان فزیکل لا میکنگ اور ایپریٹس کو اس کے مطابق ارینج کریں تاکہ وہ ہوں یا نہ ہو جو سسٹم جو ہے وہ ایسا رائج کر دیں، ایسی چیز انسٹال کر دیں جو ان تمام چیزوں کو آئندہ نہ ہونے دے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ میں اس نقطۂ نظر سے میں نے کہا کہ یہ اگر سیریس ہیں تو ان کو اپنے جو ایپریٹس ہے سیکورٹی ایجنسیز ہیں جو ویریس اور ان کے ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس ہیں وہ کرنے پڑیں گے. اور یہ چیز باوقع اینڈ ابو آل یو شوڈ ناٹ بی اسکیئرڈ آف ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ دیم. وہ امیڈیٹلی یہ خیال ہوتا ہے کہ جی آپ نے ان کے خلاف کوئی بات کی مسلمانوں تو آپ کافر بن جائیں گے یا مسلمان کے خلاف آپ نے بات کر دی. نو، اس میں کہیں گنجائش نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ کسی غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو آپ اسے خود ہی لیکن سفیر صاحب الزام لگائیں اور خود ہی اس کو جس سزا طرح دیں. ایک مذہبی جماعت جس کو کالعدم قرار دیا ہوا تھا اس نے دھرنا دیا اور اس نے پریشرائز کیا اسٹیٹ کو کہ اگر مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا، اور پھر اس کا اسٹیپ بیک کر جانا ریاست کا، یہ تسلیم کر لینا کہ ہاں جی ہم غلط تھے، آپ کے اوپر سے بین ہٹایا جا رہا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز بحال کی جا رہی ہیں. کیا یہ موجب نہیں بنا اس واقعے کا؟ بہت صحیح نشاندہی کی آپ نے. میں آ رہا تھا کہ یہ چیز جو ابھی سیالکوٹ کی ہوئی ہے اس میں یہ اس عنصر کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اس کو ابھی تک اتنے عرصہ گزرنے کے بعد جو سیکیورٹی پرسنل انہوں نے مارے ہیں، جو گورنمنٹ پراپرٹی جلائی ہے، جو پرائیویٹ پراپرٹی جلائی ہے، ان ملزمان کو ابھی تک آپ نے کیفے کردار تک پہنچا ہی نہیں ہے. اس میں آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو کی کوتاہی ہے وہ الگ ہے، اور جوڈیشری کا نہ ہونا تو بالکل ہی ہم نے دیکھا کہ ڈس فنکشنل ہے جوڈیشری. اس نے کوئی ابھی تک اتنے عرصے میں 10 سال پہلے بھی لے لیجیے چاہ کے وہ جو پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل کے، اور 3 سال یہ بھی لے لیے. اس 13 سالوں میں آپ کو اگر یاد ہو تو بتائیے. مجھے تو نہیں سمجھ کہ کوئی بھی ایسا میجر کرائم کا کیس ہوا ہو جو اپنے منطقی انجام تک پہنچا ہو، کوئی بھی نہیں ہوا. تو جب آپ یہ چیز پتہ ہے، یہ جو لوگ سیلفی بنا رہے تھے اور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور وہ چلتے چلتے وہ بھی اس میں شامل ہوتے، اگر ان کو اس چیز کا ڈر ہوتا تو کبھی بھی اس کام میں شرکت نہیں کرتے ہو. اس کا تو پتہ ہی ہے کہ یہ سزا تو ہوگی نہیں. اور دیکھیں جو چونکہ آپ کو بیکنگ ٹی ایل پی کی تھی، یہ وہی لوگ ہیں ٹی ایل پی کے، میں تو جنہوں نے یہ کام کیا جو پہلے بھی کیا تھا، تو ان کو تو پتہ تھا کہ جب ان کے لیڈر کو پہلے والے چھوڑ دیے گئے، ہمیں بھی چھوڑ دیا جائے گا. کچھ کر دو. قانون کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. کیوں قانون کا کوئی خوف نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی تک ابھی اگر آپ کے جو سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آئندہ کی روک تھام کرنی ہے تو جتنے بھی مرکزی ملزم آج آئیڈینٹیفائی ہوئے آل آف دیم شوڈ بی پبلکلی ہینگڈ. صاحب لٹکا دیں تاکہ آئندہ کسی کی. ضیاء صاحب کے زمانے میں جب وہ ٹکٹکی پہ کوڑے مارنے شروع کیے گئے تو اس کے بعد کتنوں کی ہمت ہوتی تھی کہ کوئی اس قسم کی کارروائی کرے. جب اسلام کا جو میجر کرائم کا جو انداز ہے ڈیٹرنس کا وہ یہی ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو. جب آپ ہاتھ کٹے ہوئے دیکھیں گے تب تو آپ یہاں کتنے لوگ چوری کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کاٹ جاتے ہیں. جو بڑا مرڈر کرے اس کو آپ سزائے موت دیں. کتنوں کو بھی سزائے موت ہوئی ابھی تک. لیکن اگر ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں ٹی ایل پی کی ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر حکومت اس میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے یا کوئی ایسا طریقہ رائج کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جس سے مذہبی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اینٹی اسلام کوئی ایکٹ کیا جا رہا ہے، تو کیا ملک میں انارکی نہیں پھیل جائے گی؟ نہیں، یہ ان کی سمجھدانی کو آپ نظر انداز کریں. آپ کی نیت میں فطور نہیں ہے. آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں ایز پر دی ڈائریکشن آف دی اسٹیٹ کی اور ود ان دی پیراڈائم آف دی جو آپ کا اسلام کہتا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کھلے دل سے کام کریں.
اور اس طرح کی جو چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں ان کا تو میں نے کہا نا کہ جو مولوی جو سو کالڈ اس دن ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ پہنچ گئے تھے وہاں پر تعزیت کرنے کے لیے سری لنکا کے، سارے میری نظر میں دیور آل منافقین وہ پہنچ گئے. مجھے بتائیے اس واقعے میں رضوی صاحب جو اس کے ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں انہوں نے کنڈیم کیا، ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا؟ بس ایک مذمت آئی ہے ان کی بیان، ان کا اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ٹی ایل پی اس کی مذمت کردار ہمارا کوئی بیان نہیں ہو تو جھوٹ بول رہے ہیں نا. یہ تو جو وہ اسٹیکر جو پھاڑا گیا وہ ٹی ایل پی کا اسٹیکر تھا نا، اور جنہوں نے کام کیا وہ ٹی ایل پی، تو اس لیے جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ آپ کو نے کنڈیم نہیں کیا اس چیز کو اور آپ اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا کوئی کردار نہیں تھا، اس سے تو یہ تو لیکن صفی صاحب کچھ مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان غیر مسلم عناصر کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے جو اسلام دشمن قوتوں کو تقویت دینے کے لیے آپس میں ہی بھائیوں کو لڑا دیتے ہیں، اور اس فعل کو بھی کچھ اسی طرح دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حالات مزید خراب کرنے کے لیے یہیں پر آپس میں لڑا دیا جائے، ایک ایسی سازش بھی کی جائے. تو ہم اس کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں. سمین بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں بھی اگر آپ اس کو تجزیہ کرنے کے بیٹھیں گی تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جو مذہبی جماعتیں بن رہی ہیں اور بقول سکے وہ کہتے ہیں ہر مرتکب فگر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. مجھے بتائیے 600 سال پہلے تحریک طالبان پاکستان تھا، 1000 سال پہلے یہ دیوبندی گروپ کوئی تھا؟ اگر آپ جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کوئی فکر تو میری نظر سے جو بھی تفرقے بنے یہ سب اسلام سے انحراف ہے. اس میں تو کہا ہے کہ اسلام کی رسی کو پکڑے اور مضبوطی سے ساتھ چلو. یہ اب پہلے دو تھے، شیعہ اور سنی بنتے تھے، اب بریلوی دیوبندی اور یہ سب بنتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کو اگر آپ جیسے میں نے کہا جس کو اگر آپ کریں گے اس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ باہر کے لوگ، جو اس کا آپ نے کہا کہ وہ لوگ جان بوجھ کے آپ کے اندر ایسے تفرقے پیدا کر رہے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں، ان کو اپنی کیا کہتے ہیں انفرادی چیز پہ سامنے آ رہے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں اور مس گائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں. تو اگر ضروری ہے کہ ان کی جو باہر کی فنڈنگ ہے ان تمام جماعتوں کی بند کر دی جائے. صحیح. اور یہ جو اسلام کے منافی ہے، آپ اتنے فرقے بناتے جا رہے ہیں اور کہ جی یہ فلانے کے یہ سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے اور اتنے سب الگ الگ بیٹھے ہوئے، کہاں کیسے آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ اتنے علماء کرام ہیں تو سب اکٹھے ہونے چاہیے نا. بالکل. وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ سب کیا ہے؟ مین چیز اسی چیز کی نشاندہی کہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے وہ جو اسلام دشمن عناصر جو ہے وہ اس چیز میں مزید پیسے ڈال رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، لڑا رہے ہیں. یہ کام ہو جائے نا. صحیح. بالکل. بہت شکریہ صفی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان دشمن قوتیں، اسلام دشمن قوتیں اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آئے روز جس طرح نت نئی سازشوں کو ڈراماٹائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے ایکٹ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں جو انتہائی شرمناک فعل ہیں اور جس سے نہ صرف پاکستان کا تشخص بلکہ ہمارے دین اسلام کا تشخص بھی بری طرح مجروح ہو رہا ہے. موجودہ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ان واقعات میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے بلکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر ایسی قانون سازی بھی کی جائے کہ واقعی ایسے واقعات کا جو آئندہ ہونا ہے اس کو روکا جا سکے اور ان واقعات کی بیخ کنی کی جا سکے.